ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شرعی و معاشرتی مسئلے کے حوالے سے فتویٰ حاصل کر لیا اور پھر آپ سے کہا کہ دیگر فقہائے کرام آپ کے دیے گئے فتوے کے برخلاف فتویٰ دیتے ہیں، ان کا فتویٰ آپ کے فتوے سے یکسر مختلف ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سنی تو آپ جلال میں آ گئے، آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا اور آپ اس شخص کو نصیحت آموز لہجے میں سمجھاتے ہوئے کہنے لگے کہ فقیہ تو وہ شخص ہوتا ہے جو دنیا سے دور رہے، دنیا سے کوئی واسطہ اور رابطہ نہ رکھے، دنیا کی کوئی طلب و حاجت کو دل میں جگہ نہ دے۔ اور آج کل تو صورتحال یہ ہے کہ لوگ دنیا کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اس دنیا میں 5 قسم کے افراد ہوتے ہیں۔ ایک علماء کرام جو انبیاء کرام کے وارث ہیں، دوسرے زاہد و عابد لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے رہبری اور رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، تیسرے وہ لوگ ہیں جو رب ذوالجلال کی تلواریں اور غازی کہلاتے ہیں، چوتھے وہ افراد ہیں جو تجارت کرتے ہیں، یہ افراد دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے امین ہیں، اور 5ویں اقسام کے افراد کے حوالے سے خوب یاد رکھو کہ جب علماء کرام حریص اور مال و زر کے طالب ہو جائیں تو پھر لوگ کس کی پیروی و شاگردی کریں گے؟ جب زاہد و عابد دنیاوی رغبت و محبت میں مبتلا ہو جائیں گے تو پھر رہبری اور رہنمائی کون کرے گا؟ اور جب غازی ہی ریاکاری پر اتر آئیں گے تو اس کا واضح نتیجہ یہی نکلے گا کہ ان کا ہر عمل رائیگاں جائے گا، کیونکہ ریاکاری رب قادر و قدیر کے ہاں کسی صورت میں بھی قبولیت کا شرف حاصل نہیں کر پاتی، اور جب اعمال ہی بارگاہ رب العزت میں قبول و مقبول نہیں ہوں گے تو دشمن غالب آ جائے گا اور اس پر فتح حاصل کرنا محال ہو جائے گا۔ اسی طرح جب تاجر ہی خیانت کرنے لگیں گے تو پھر ایمانداری اور امانت داری کس سے تلاش کی جائے گی؟ اور انتہائی قابل افسوس بات یہ ہے کہ جب بادشاہ رعایا و عوام کی حفاظت کرنے کی بجائے خود ہی ظالم بھیڑیے کی طرح رویہ اختیار کر لے گا تو پھر بکریوں کی نگہبانی اور رکھوالی کون کرے گا؟ عوام الناس غیر محفوظ ہو جائیں گے اور پھر گلہ بانی اور چرواہی کون کرے گا؟ حضرت خواجہ حسن بصری نے رب العزت کی قسم کھاتے ہوئے بڑے رنج و الم کے ساتھ کہا کہ علماء ہی نے لوگوں کو ہلاکت میں ڈالا ہے جو دین کے عوض دنیا کے طالب رہتے ہیں، اور ان زاہد و عابد افراد نے ہی لوگوں کو ہلاکت میں ڈالا ہے جو دنیا کی رغبت و محبت میں مبتلا رہتے ہیں۔ اسی طرح ان غازیوں نے ہی لوگوں کو ہلاکت میں ڈالا ہے جو ریاکاری سے کام لیتے ہیں، اور ان تاجروں نے لوگوں کو ہلاکت میں ڈالا ہے جو امانت کی بجائے خیانت کرتے ہیں، اور ان نام نہاد بادشاہوں ہی نے عوام الناس کو ہلاکت میں ڈالا ہے جو ظالم ہیں اور عوام کی فلاح و اصلاح کی بجائے الٹا انہی کو لوٹتے ہیں۔ نزہۃ البساتین میں ہے کہ حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا کہ یہ 5 قسم کے افراد جلد ہی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے اور انہیں عبرتناک سزا ملے گی۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں اور عقیدت مندوں کے ہمراہ سفر پر نکلتے تھے تو دوران سفر بھی نصیحت کرنے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک ایسے ہی سفر میں راستے میں آپ نے ایک امیر شخص کو دیکھا جو اپنے غلاموں کی کثیر تعداد کو ساتھ لیے از حد زرق برق لباس زیب تن کیے انتہائی شاہانہ و فاخرانہ انداز میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے جا رہا تھا۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے اس شخص کو اس حالت و کیفیت میں دیکھا تو اس سے دریافت کیا کہ وہ اس قدر شان و شوکت اور کروفر کے ساتھ کہاں جا رہا ہے؟
اس امیر و کبیر شخص نے حضرت خواجہ حسن بصری کو بتایا کہ وہ بادشاہ وقت کے دربار میں حاضری دینے کے لیے جا رہا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے اس امیر کبیر شخص کو رکنے اور آپ کی بات سننے کے لیے کہا تو وہ اسی جگہ رک گیا۔ خواجہ صاحب نے اس سے انتہائی مشفقانہ اور ناصحانہ انداز میں مخاطب ہو کر فرمایا، اے امیر و کبیر شخص، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے انتہائی قیمتی اور زرق برق و خوبصورت لباس زیب تن کیا ہوا ہے۔ لباس کی جاذبیت دور سے ہی دوسرے شخص کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ تم نے ایسی محصور کن خوشبو لگا رکھی ہے کہ دل و دماغ معطر کیے دیتی ہے۔ تمہاری شان و شوکت اور تمہارا جاہ و جلال قابل تعریف و تحسین ہے۔ واقعی تم نے اس امر کا بخوبی خیال رکھا ہے کہ بادشاہ کی شان کے مطابق آن بان رکھی جائے۔ یہ تم نے سب محض اس لیے کیا ہے کہ بادشاہ وقت کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا سکو، اور کہیں یہ نہ ہو کہ بادشاہ وقت کے سامنے تمہیں کسی قسم کی شرمندگی کا سامنا ہو۔ حالانکہ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ بادشاہ وقت اور اس کے وزراء سبھی لوگ تمہاری طرح کے گوشت پوست کے انسان ہیں۔ اب تم خود ہی غور و فکر کرو اور سوچو سمجھو کہ جب روز محشر تم شہنشاہ کائنات رب ذوالجلال کے دربار میں پیش ہوگے تو کیا تمہیں تمہاری خطاؤں اور گناہوں کے سبب شرمندگی نہیں ہوگی؟ وہاں ہادی کون و مکان حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہوں گے۔ تم ان کے سامنے کس طرح اپنے آپ کو پیش کرو گے؟ جو شرمندگی و ندامت اس دن تمہیں ہوگی اس کا تم نے کبھی حساب کیا ہے؟ اور کیا اس شہنشاہ لامکاں کے حضور پیش ہونے کی تیاری کی ہے کہ جو تمام بادشاہوں کو بادشاہی عطا کرنے والا ہے؟ اصلی اور حقیقی شہنشاہ تو وہی خدا ہے جس کے سامنے روز محشر تمہارے دنیاوی بادشاہ اپنے اپنے اعمال کا حساب دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی اس ناصحانہ اور اثر انگیز گفتگو سے وہ امیر و کبیر شخص از حد متاثر ہوا اور سوچ میں پڑ گیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے اسے متفکر و متجسس دیکھا تو آپ نے اس سے کہا، اے سوچوں میں غرق انسان، تو مجھے یہ بتا کہ کیا تم نے اس گھوڑے پر کہ جس پر تم سوار ہو ضرورت سے زیادہ بوجھ کبھی ڈالا ہے؟ امیر و کبیر شخص نے حضرت خواجہ حسن بصری کے اس سوال کا جواب نفی میں دیا تو حضرت خواجہ حسن بصری نے کہا، کس قدر حیران کن اور عجیب و غریب بات ہے کہ تم گھوڑے پر تو رحم کرتے ہو، اس پر اس کی طاقت و قوت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، مگر تم اپنے نفس پر بالکل رحم نہیں کرتے۔ تم مسلسل و متواتر اس پر اپنے گناہوں کا بوجھ ڈالے جا رہے ہو۔ کیا کبھی تم نے خیال کیا ہے اور سوچا ہے کہ تمہاری اس حرکت اور عمل کا کیا انجام ہوگا؟ یاد کرو اس دن کو کہ جب تم سے تمہارے گناہوں اور تمہاری خطاؤں کا حساب لیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا، مگر تمہارے پاس سوائے پشیمانی اور پریشانی کی کچھ نہیں ہوگا۔ اس دن نہ تمہاری دولت تمہارے کچھ کام آئے گی، نہ تمہارے وزراء تمہارے ساتھ رہیں گے، اور نہ ہی وہ بادشاہ تمہارے کام آئے گا جس سے تم ملنے جا رہے ہو۔ حضرت خواجہ حسن بصری کی ان باتوں کا اس امیر کبیر شخص پر اس قدر اثر ہوا کہ اس کی دنیا ہی بدل کر رہ گئی۔ اس نے حضرت خواجہ حسن بصری کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کی، اسی لمحے بادشاہ وقت کے پاس جانے کا ارادہ ترک کر دیا، تمام غلاموں کو آزاد کر دیا اور امارت کو خیر بات کہا، تمام دولت غرباء و فقراء میں تقسیم کر دی اور نیکی کی راہ پر چل نکلا۔ درۃ الناصحین کے مطابق
حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اس امیر و کبیر شخص کے صراط مستقیم پر آنے کی بہت خوشی ہوئی۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے اپنی حیات ناپائیدار کے آخری ایام میں لوگوں سے میل جول ترک کر دیا اور بالآخر 111 ہجری کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔